آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو تبدیل کرنے کے بجائے خود کو تبدیل کریں۔ آپ یہ کبھی نہیں جان سکتے آپ کے پاس کیا ہے جب تک آپ اسے کھو نہ دیں۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ ایک جاہل حکمران پوری قوم کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے۔ بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ چھوٹے فائدے کو دیکھنا بڑے کاموں کو انجام پانے سے روکتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اسے بہت عزیز ہوں۔ ہمیشہ دوسروں کو ان کے اہم ہونے کا احساس دلائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو لیٹ کر پریشان ہونے کے بجائے اٹھیں اور کسی کام میں لگ جائیں۔ اپنے دشمن کو معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے نہیں ملتی۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آپ سے کم تر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے وقت سفر سے لطف اٹھانا نہ بھولیے۔ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن کھڑے رہنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ پیسہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ کوئی بھی اس وقت تک آپ کو خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ پہلے خود سے خوش نہ ہوں۔ کبھی کبھی آپ کو بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے راز خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تنہا بیٹھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کے حل مل سکتے ہیں۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ جہالت گیری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ پانی کی طرح بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ کوئی بھی کھلے دل و دماغ سے سوچے تو اپنی مشکلات پر قابو پا کر حل تلاش کر سکتا ہے۔ میں اپنے لیے خود مواقع پیدا کرتا ہوں۔ میں ماضی کی تلخ یادیں اپنے سامنے رکھتا ہوں، وہ میری محنت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کل ناکامی نہیں چاہتے تو آج سچ بولو۔ جو کام کی چیز ہو اسے رکھو، جو ناکارہ ہو اسے چھوڑ دو۔ ارد گرد ہونے والے واقعات پر پریشان ہوئے بغیر سکون سے غور و فکر کریں، پھر دیکھیں آپ سے کیا بنتا ہے۔ شکست دماغ میں ہے، کوئی تب تک ہار نہیں مان سکتا جب تک وہ خود ہار نہ جائے۔ مجھے کوئی انسان چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے خود کو اتنا ٹرین کیا ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے۔ وقت کو سوچ سمجھ کر یا لاپرواہی سے گزارنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کے پاس وقت ہوتا ہے، یا تو کام پر لگائیں یا ضائع کریں، لیکن ایک دفعہ گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں کیونکہ یہ اس وقت مل جاتی ہیں جب ہم کم سے کم ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ بے سکونی کو قبول کریں، اس کا ساتھ دیں اور رہائی کی تلاش کریں۔ یہی ایک طریقہ ہے بے سکونی سے نکلنے کا۔ منفی خود کلامی کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مایوسی ان تمام خوبیوں کو ختم کر دیتی ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہر ایک کام پر ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا کچھ ہو،
تو یہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی، بس چند رکاوٹیں ہوتی ہیں جو آپ نے ان سے بہت آگے جانا ہے۔ شک کرنے والوں نے کہا انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن کرنے والوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ آخر کار شک کرنے والوں نے دیکھا کہ صبح کی روشنی میں وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آسان زندگی کی دعا نہ کرو، مشکل کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو، کیونکہ مشکل انسان کو کچھ سکھا کر ہی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ چیزوں کی قدر کریں گے، اتنی ہی کم آپ اپنی قدر کریں گے۔ تکلیف کا سامنا کرنا کمزوریوں پر قابو پانے اور مضبوط بننے کے لیے ضروری ہے۔ تنہائی ایک موقع ہے خود کو تلاش کرنے کا، کیونکہ تنہائی میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اپنے جذبات کو سمجھیں اور انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ جذباتی ہو کر آپ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مخالف ہم خود ہیں۔ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ خود کو بہتر بنانے کا جو بھی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، وہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر دماغ پر سکون نہیں ہے تو میں پہلے سے کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں وہ کام۔ اپنی ذات سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنے حساب سے زندگی گزاریں۔ خوف بے یقینی سے آتا ہے۔ ہم اپنے اندر کے خوف کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم خود کو بہتر طور پر جان سکیں۔ شکست محض عارضی ہوتی ہے۔ ناکامی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے کام میں کچھ غلطی ہے، اور یہ پہچان کامیابی اور سچائی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ مشکل طریقہ کار کو استعمال نہ کریں۔ سب سے پہلے سادہ تکنیک کا استعمال کریں۔ اگر وہ کام نہیں کرتی تو پھر مزید مشکل کی طرف جائیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلات کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو ایک پتھر دل انسان بنا دے۔ مثبت رہیں، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ خود کی مدد کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ آزادی آپ کے اندر موجود ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں سامنے والے کی تعریف کریں۔ تعریف انسان کو اور اچھا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن ہمیشہ سچی تعریف کریں۔ میں فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بے وقوف لوگ دکھاوے کو پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چیمپئن بننے کے لیے اچھے رویے اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو انتہائی مشکل کام کو بھی خوشی سے قبول کرنا پڑتا ہے۔ خیالات تمام کامیابیوں کا آغاز ہیں۔ پریکٹس کام کو نکھارتی ہے۔ طویل مشق کے بعد کام اعلیٰ ہنرمندانہ اور بہترین ہو جاتا ہے۔ دماغ کو حاضر رکھیں کہ یہ سچائی کو فوراً سمجھ سکے جو ہر جگہ موجود ہے۔ نیگیٹو خیالات کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج بھی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں اب بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کامیاب ہونے اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہار کو کیسے قبول کرنا ہے اور اس سے کیسے سیکھنا ہے۔ تبدیلی کے ساتھ بدلنا ہی بہترین تبدیلی ہے۔ دیکھنا دھوکہ دینا ہے، سننا جھوٹ بولنا ہے، محسوس کرنا اصل چیز ہے۔ آپ جتنا سمارٹ ورک کریں گے، آپ اتنی ہی تیز اور زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اپنے دماغ کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مخالف کو اس کی کمزور پہلوؤں سے پکڑو۔ خود پر قابو پانے کے لیے پہلے خود کو قبول کریں، اپنی فطرت کے خلاف نہ جائیں۔ آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بہت کچھ ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔
توجہ سے کام کرنا انسان کی قابلیت کو بڑھا دیتا ہے۔ کسی چیز کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ پہلے روایتی سوچوں کو چھوڑ دیں۔ ذہن کو فرسودہ سوچوں سے خالی رکھیں تاکہ دوسروں کو سمجھا جا سکے۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے تم اپنے آپ کو بے نقاب کرتے ہو، کیونکہ تمہارا حملہ مجھے جواب دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک خود پسند انسان کا ذاتی ترقی کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔